علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں علم کا شعر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ جناب علی علیہ السلام نے علم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا اور آپ کی ساری زندگی آپ کے ساتھ رہے۔ ایک دفعہ یہودیوں کی ایک جماعت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی اور وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم اور دانائی کے مقام سے واقف تھی اور نادان یہ سوچ کر آئے تھے کہ ہم اگر کسی طریقے سے مولا علی کو علمی بنیاد پر شکست دے دیں تو اس سے مسلمانوں کو شرمندگی ہوگی اور ہر طرف ہمارا ڈنگا بجنے لگے گا۔ چنانچہ اس جماعت نے منصوبہ بنایا کہ ہم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشکل سوالات کریں تاکہ وہ ان کا جواب نہ دے پائیں۔ اس جماعت کے یہودی نے یہ بھی منصوبہ بنایا کہ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سوالات کے جواب دینے پر فقط تیار ہی ہو اور جواب نہ بھی دیں تو بھی وہ جیت جائیں گے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر شرط لگانے والے تھے کہ ان کے سوالات کا جواب قرآن کے بجائے تورات سے دیے جائیں، اور اگر باغ علم اس بات پر راضی ہو گئے تو انہیں قرآن سے ہٹنا ہوگا۔ یہودی کی یہ جماعت اپنے دانشور رأس الجالود کی قیادت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی اور بولے، اے علی، ہم لوگوں نے آپ کے علم کا بہت چرچا سنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا کر بولے، تو کیا اس بات کی تصدیق کرنے آئے ہو؟ رأس الجالود بولا، ہم آپ سے چند سوالات کریں گے، آپ کو ان کا جواب ہماری کتاب تورات سے دینا ہوگا، اور اگر آپ نے سب کے سامنے ان سوالات کا ٹھیک جواب دے دیا تو ہم آپ کو باب العلم مان لیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودی کا چیلنج قبول کر لیا اور بولے اگر میں تمہارے سوالات جو کہ میں ابھی تک جانتا نہیں ہوں کیا ہے ان کے جوابات دینے میں کامیاب ہو گیا تو کیا تم لوگ اسلام قبول کر لو گے؟ یہودین اس بات پر آمادہ ہو گئے۔ اگر ان کے تمام سوالوں کے جواب انہیں تورات میں مل گئے تو وہ یہودی مذہب چھوڑ کر اسلام قبول کر لیں گے، اور اس بات کی دلیل ہوگی جن سے آپ نے علم سیکھا ہے وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف بھیجے گئے نبی